شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، آج میں آپ کے سامنے مثالی کون ہو سکتے ہیں، آئیڈیل کسے بنا سکتے ہیں، کن شخصیات کو ہم پڑھ سکتے ہیں یا کن شخصیات کو ہم نمونہ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں کرکٹر، فٹ بالر، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، گیمر، یہ سب ہمارے یا نوجوان یوتھ کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے آئیڈیل بن رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. موبائل کا اسکرین پیپر ہو یا انسٹاگرام میں ہو یا یوٹیوب میں ہو، ان کی ویڈیوز دیکھنا یا ان کی باتیں سننا، ان کے فوٹوز ہو، جو بھی ہو اسی میں لگے رہتے ہیں. سیلیبریٹیز ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک شوق ہے، ایک ذائقہ ہے، اور ہر کوئی کسی نہ کسی کو آئیڈیل مانتا ہے. کوئی فٹ بالر ہیں، 2-3 نام مشہور ہیں، کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. ہر آن اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور جتنا اس پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور اسلام کے جو بہترین بہادر ہیں، کسی کے بارے میں تذکرہ اتنا معلوم نہیں رہتا کہ ان کا کھانا کیا ہے، ان کا پینا کیا ہے، وہ کب اٹھتا، کب سوتا، کب بیٹھتا، ڈیٹ کی غذا، سو پوری طرح جنم کنڈلی اور انکوائری نکال کر رکھتے ہیں. اور اس میں اور تو اور ہر آن اس کے بارے میں شیئر کرنا، اپنے اسٹیٹسوں پر اسی کو رکھنا، واٹس ایپ میں ہو، ٹویٹر میں ہو، یا اس طرح جو بھی چیزیں ہیں سب میں وہ انہی کی فالو کرتے ہیں یا پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا داری ہے کہ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا، اور اسلام نے ایسے بہادروں کو پیدا کیا ہے اور تاریخ نے ایسے بہادر دیکھے ہیں کہ جو کبھی کسی اور قوم نے نہیں دیکھے ہیں. کہ اتنے بہادر صحابہ میں ہو، تابعین میں ہو، صلحاء ہو، مجاہدین ہو، بے شمار نام ہیں اسلامی دنیا کے جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کی شخصیت کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کی محنتیں کیا ہیں، سب کو ہم فالو کر سکتے ہیں. بنسبت کہ آج کل کیا ہے، 10 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال کا معمولی بچے کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کے اشخاص ہیں، غیر اسلامی اشخاص ہیں، مغربی افکار و نظریات ہیں، اور ان کی کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ شخصیت کو جیسے ہی دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ صحیح غلط بھول جاتے ہیں. جو بندہ وہ یوٹیوبر ہو یا فٹ بالر ہو یا کرکٹر ہو کرتا ہو اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ اچھا کرے، برا کرے، غلط کرے، کچھ بھی کرے، اسی کو اپنا اسوہ مان لیتے ہیں. نعوذ باللہ. اور تو اور چلتے پھرتے بھی حرکتیں کیسے رہتی، جاتے ہوئے بالنگ کے ایکشن رہتا، کسی کو فٹ بال کھیلنے کے ایکشن رہتا، کسی کو سیلفی کا ایکشن رہتا، کوئی کپڑا اسی کی طرح پہننا چاہتا، کوئی ٹی شرٹ اسی کے نام کو لینا چاہتا، کوئی شوز اسی کے نام کو لینا چاہتا، کوئی چین، کوئی بریسلیٹ، کوئی فون، اور فون کا بیک کور، پیپر، سب چیزیں ہمیں انہی سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں یا انہی کے نام پر یا انہی کے نقش قدم پر یا کچھ نہ کچھ ان کے اثرات کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ اسلام میں بھری پڑے. سب سے بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور احزاب کی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے.
اشخاص شخصیات تو بے شمار ہیں، لیکن میں گنے چنے شخصیات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ سچائی دیکھنی ہو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دیکھو، حکومت دیکھنی ہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دیکھو، سخاوت دیکھنی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دیکھو، جواں مردی بہادری دیکھنی ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب، ان اشخاص کی دیکھو۔ فاتح کیا ہوتا ہے، فاتح کی حیثیت کیا ہے، تو فاتح قادسیہ، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کی شخصیات کو دیکھو۔ جوانی کیا ہوتی ہے، جوانی کیسے حالات میں گزارتی ہے اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے کیسے پیش ہونا ہے، تو حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ شہادت کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ جنگیں کیا ہے اس کے بارے میں اگر پڑھنا ہے، ہسٹری جاننا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اٹھا کر پڑھو۔ یورپ کی سرزمین کیا ہے، وہاں کے نقش و قدم کیا ہے، طارق بن زیاد کی شخصیات کو پڑھنا ہے۔ افریقہ جیسی آبادی کو اگر کھنگالنا ہے تو موسیٰ بن نذیر کی شخصیت کی پڑھنا ہے۔ عورت کی عزت، عورت کا احترام کیا ہوتا ہے تو حجاج بن یوسف اور ان کے جو رشتہ دار بھانجے بھتیجے ہیں محمد بن قاسم کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح فاتح قسطنطنیہ جو موجودہ ترکی ہے اس کی حالات کو اگر پڑھنا ہے تو محمد فاتح کو پڑھو۔ اسی طرح رستم کا دربار یہ گواہی دے گا کہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی اور ان کے اخلاق اور ان کے کارنامے کیا تھے۔ اسلام میں ایسے شخصیات بڑی پڑی ہیں، ایسی مثالیں بے شمار ہیں۔ یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ فلسطین کیا ہے تو یہ بیت المقدس کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھو۔ اور اسی طرح جو اسپین ہے موجودہ اندلس، اس کی سرزمین کیا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو طارق بن زیاد کو پڑھو۔ یہ کچھ نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بطور تذکرہ پیش کیے ہیں۔ ایک کی شخصیت سووں اور بلکہ ہزاروں صفحات پر ہے کہ ان کی قربانیاں کیسی تھی، ان کی محنتیں کیسی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یاد کیجئے وہ واقعہ جو ہم نے اس سے پہلے یہی بیان ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج کرائی گئی، ایک ہی رات میں مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر کرایا گیا تو آپ گواہی اور وضاحت کے لیے گئے مشرکین مکہ کے پاس، سب نے انکار کیا، سب نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کی باتیں ہو رہی، کہنے والے کون ہیں تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے، اگر آپ نے یہ باتیں کہی ہیں تو اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ 100% صحیح ہے۔ اسی کے بعد ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ معمولی بات نہیں ہے کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان آپ کو مانا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عشرہ مبشرہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی، اس میں سے 4-5 صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ سب وہ اشخاص ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو، سفر ہو، حضر ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ بدر کا وہ موقع کہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تسلی دیتے ہیں کہ بس کیجئے اللہ کے رسول، آپ نے بہت مانگ لیا کہ ہجرت کا موقع ہے کہ خون کے پیاسے 100 اونٹ کا انعام تک لگایا گیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ غار ہے، دشمن سامنے ہے، تڑپ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ اگر وہ نیچے اپنے پیر کو دیکھے گا تو ہم کو نظر آ جائیں گے ہم لوگ۔ تو اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحزن، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب کبھی اسلام کو ضرورت ہوئی اپنا سب کچھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ تبوک کا وہ موقع بھی یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کی اپیل کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ لے کر آئے، 4000 دینار۔ کچھ بات آتی ہے پوچھنے پر بتایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حالات کیسے تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو کوئی یہ کہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی بال نوچ رہا ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی کبھی کسی اور دنیا میں، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، سجدر ہے، کیا ہونا کیا کرنا سب معلوم نہیں۔ تو اسی حالات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے عہدے پر آتے ہیں۔ کیسے حالات تھے اس وقت خلافت پر؟
طائف اور مکہ کے علاوہ سب لوگ تقریباً مرتدین یا غلط راہوں پر چلے گئے تھے. کوئی منکرین زکوٰۃ ہے تو کوئی مانعین اسلام ہے, کوئی اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, مرد تو مرد, عورتیں تک بھی جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارے حادثوں کو ختم کیا, فتنوں کو ختم کیا, فتوحات کے سلسلے کو شروع کیا, جنگی چیزیں بنائے, اسکیم بنائے, پھر سے امت مسلمہ کو متحد کیا. جو اختلافات تھے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے یا اسلام سے مکھر جانے کی وجہ سے, ساروں سے لڑائی کی, ساروں کی اصلاح کی اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا. ہے تو ان کی خلافت 2-2.5 سال, لیکن جو کارنامے انہوں نے پیش کیے دنیا آج تک اس کو دیکھ رہی ہے. اور قرآن جمع کرنا یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سب چیزیں طے پائی ہے. کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پڑھنے میں اور دوسروں کا ایمان ایک پڑھنے میں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ویسا جذبہ ایمانی ان کا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اخلاص ویسا تھا, محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی تھی کہ اپنا سب کچھ انہوں نے اسلام کے نام پر قربان کر دیا. چاہے سفر ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, ہر آن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. یہی وہ اخلاق تھے, یہی وہ کردار تھے, یہی وہ چیزیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہ کر بھی ان سے آگے نہیں بڑھ پائے اور کہنا پڑا ان کو کہ میں کچھ بھی کر لوں, ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اتنا ہی نہیں, وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بعد جانشین کو عمر رضی اللہ عنہ کو بنائے جاتے. صحابہ پریشان ہو جاتے, کیا تم نہیں جانتے عمر رضی اللہ عنہ کا غیظ کیسا ہے, غضب کیسا ہے؟ کیونکہ حوالوں میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ گزرتے شیطان راستہ بدل لیتا. ایسی شخصیت کو اگر آپ امت مسلمہ کے لیے امیر بنا کر گئیں گے تو ان کا جلال کیسا ہے, کیا ہوگی امت کی حالت؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا جو غصہ ہے یا ان کا جو جلال ہے وہ میرے نرمی کی وجہ سے ہے, وہ میرے نرمی کی وجہ سے. اور خود عمر رضی اللہ عنہ کو کئی ساری چیزوں میں اعتراض تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, لیکن کبھی کسی مسئلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں گئے. انتظار کیا, صبر کیا, رائے ہونا ہے رائے دیا, لیکن کبھی آگے نہیں بڑھے. جیسے ہی نامزد ہوتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر کے جاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی عمر 60 پر 3 سال, ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی وفات کی عمر بھی 60 پر 3 سال ہے. کہنے کی تو عمر اتنی مختصر, لیکن کارنامے اور انقلابی کارنامے ہیں. ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے بھی ہیں کہ اپنی بیٹی کو بھی دیا ہے انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں پیش کی. سارا گھرانہ, ایسا نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلمان, والد مسلمان, والدہ مسلمان, پورا کا پورا گھرانہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لایا. اور جو سابقین الاولین میں تھے بہت سارے لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر, اسلام کی دعوت پر ایمان لائے. آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کیسی تھی, بہت تڑپ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ امت اور مشرکین کے لوگ آپ کی تلاوت پر بینڈ لگاتے تھے کہ آپ تلاوت نہ کرو, کیونکہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے عورتیں رویا کرتی ہیں باہر آپ کے آواز سن کر, آپ کی تلاوت سن کر. یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ, مثالی شخصیت, مثالی کردار, بلند پایا اخلاق. اگر دیکھنا ہے شخصیت کو تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو. دوسری مثال آتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی, کہ گاندھی جی کے بارے میں آتا ہے جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس نے مثال دے کر سمجھایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے شخصیات کی مثال دینا چاہا کہ حکومت کیسی کرنی ہے, حکومت میں کن پالیسیوں کی اختیار کرنا ہے, اس کے کیسے اخلاق ہونا ہے, کیسے طور طریقے ہونا ہے. سوائے 2-3 ناموں کے میں کوئی اور نام نہیں لے سکا. وہ کہہ کر وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ حکومت فالو کرنا ہے, حکومت کرنا ہے تو ان 2 اشخاص کی طرح کرو کہ ان میں تمہارے لیے مثالی اور آئیڈیل ہے. کیوں؟ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. عمر ابن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے, عمر بن خطاب, دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے ذریعے طاقت دے. یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی, وہ بھی کیسے؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت سے متاثر ہو کر, کہ گھر میں ان کی بہنوئی طٰہٰ کی تلاوت یہ ہو رہی تھی, سنا
وہی سے تاثر ہوئے، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے پہل مکہ میں ہم نے علانیہ نماز پڑھا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بعد، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا ایسا ہوا کہ اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا مسلمانوں کے لیے کہ بے دریغ وہ گئے خانہ کعبہ میں، سب کے سامنے انہوں نے باجماعت نماز کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے دار ارقم میں، گھروں میں وغیرہ میں، لیکن عمر کا رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ان کے لیے چینجز ثابت ہوا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہر مسئلے میں کچھ لڑائی ہو، کچھ اختلاف ہو، کچھ حادثہ ہو، ننگی تلوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ حکم کیجئے اللہ کے رسول کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ جاہ و جلال ویسا تھا، غیظ و غضب ویسا تھا، اور شخصیت بھی ویسی تھی۔ ہجرت کرنے کا موقع آیا، ہجرت کی اجازت ملی تو سب لوگ چھپ کر نکل رہے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلتے، اعلان کرتے ہوئے نکلتے کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، اور جس کو اس کی ماں گم پائے، اس کے بچے اسے کھو جائے، وہ عمر کے راستے میں آئے، یہ تلوار اس کا مقابلہ کرے گی۔ لکھنے والے مؤرخین لکھتے کہ کوئی ان کے راستے میں نہیں آیا۔ تو اسی جاہ و جلال کی شخصیت ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی، ہر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بدر کے موقع پہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، چچا وغیرہ سے تک لڑائی کی۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ جب ساری لڑائیاں ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ہر وقت مشیر خاص ہوا کرتے تھے، مشوروں سے نوازتے تھے۔ امت کے جو اہم مسائل ہیں، یہاں تک کہ قرآن جمع کرنے کا جو مشورہ ہے وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ ہی دیا۔ خلافت پر آئے تو وہ ساری سختی چلی گئی، ساری سختی جو ہوئی وہ اسلام کے راستے میں بدل گئی کہ غصہ ہو تو اسلام کے لیے، غیظ و غضب ہو تو اسلام کے لیے، کچھ کرنا ہے تو وہ اسلام کے لیے۔ اور کتنی بڑی قربانیاں ہیں، 11 سال کا ان کا دور تھا، 11 سال کا، اور 22 لاکھ مربع میل کے وہ خلیفہ تھے، لیکن تواضع اور انکساری کا یہ عالم کہ کہتے ہیں وہ خود اگر دور کہیں عراق یا ایران پر کسی جانور کو، سڑک پر کسی جانور یا خچر کو اگر کوئی زخم تکلیف ہو سکتا ہے کہ مسئولیت مجھ سے بھی ہو، کیونکہ میں خلیفہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور اپنے آپ کو ایسا پیش کرتے کہ ہرمزان نامی ایک سپہ سالار ہے، جب اسے قید کر کے لایا گیا تو اس نے کہا اچھی طرح تاش گوشی کر کے، کیونکہ وقت کا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت نام کافی تھا کہ روم اور ایران کے محلات میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، ڈر اور خوف کے جذبات پڑ جاتے تھے، صرف نام لینے سے بات چیت گفتگو نہیں، بس نام آئے عمر رضی اللہ عنہ کا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسی شخصیت سے ملنے جانا ہے تو اس نے کیا کیا، ہرمزان نے پوری طرح جاہ و جلال میں آیا، تاج پوشی پہنا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر پوچھ رہا ہے آپس میں جو گرفتار کر لے کر گئے، خلیفہ کا محل کہاں ہے، محل کہاں ہے خلیفہ کا؟ تو لوگوں نے بتایا اس کو ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ تو پھر کہاں رہتا ہے؟ تو اشارہ کیا کہ وہ جھوپڑی ہے، وہ جھوپڑی ہے خلیفہ کی۔ پریشان اور حیران ہوتا ہے اس جھوپڑی میں، اور پوچھتا ہے کہاں ہے فوجی، کہاں ہے کمانڈر، کہاں ہے سپاہیاں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ یہاں فوجی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں جب کھٹکھٹایا جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو جواب آتا ہے جائیے دن میں عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں، یا تو مسجد میں ملیں گے یا تو مدینے کے بازاروں میں ملیں گے، گھر میں نہیں ملیں گے۔ جب مسجد نبوی کو جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے باہر صحن میں برابر پیر کو ہاتھ کو تکیہ بنا کر سو رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وقت کا خلیفہ کہ جس سے روم اور ایران کے محلوں میں ایوانوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا یہی وہ شخصیت ہے، یہی وہ کردار ہے، یہی وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے ہمارے محلوں میں، ہمارے ایوانوں میں ان کے نام سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کہ بیت المقدس کی فتح یہ بھی ایک شاندار کارنامہ ہے کہ جب مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے جب بیت المقدس کا احاطہ کیا، بیت المقدس کو اطراف سے گھیرا، تو وہاں کے جو بڑے بڑے پوپ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے خلیفہ سے ملنا، تمہارے ذمہ دار سے ملنا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جیسے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ گئے تو دیکھا کہ یہ نہیں ہے، یہ خلیفہ ہے کیا؟ نہیں، یہ خلیفہ نہیں، خلیفہ تو مدینے میں رہتے، یہ ہمارے امیر الجیش ہے۔
تو اس پوپ اور عیسائیوں نے کہا، جو چرچ اور پادریوں نے، کہ ہمیں اس سے نہیں، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے ان سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، بلاؤ انہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، تاریخ کے سنہرے حروف میں وہ سفر کو لکھا گیا ہے، بارہا سنا ہوگا، ایک غلام، ایک سواری اور ستو کے ساتھ، پانی اور ستو کے ساتھ نکل رہے ہیں، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، معمولی نہیں۔ اس زمانے میں 40-50 دن سے زیادہ لگتے تھے سفر کو، ایک غلام کے ساتھ، ایک سواری کے ساتھ۔ اور سواری میں بھی کیسا ہے، باری طے ہوتی ہے کہ جس وقت کچھ کلومیٹر یا کچھ میل تک تم سوار ہونا، میں پیدل چلوں گا نکیل پکڑ کر، اور کچھ میل تک میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کر چڑھنا۔ چلتے ہی سفر طے ہوتا ہے، دور دراز کا سفر۔ وقت کا خلیفہ اندازہ لگائیے کہ 22 لاکھ مربع میل کا وہ خلیفہ ہے، ذمہ دار ہے، امیر المؤمنین ہے، سفر پر جا رہا ہے، تو نہ زیادہ چیزیں، نہ سیکیورٹی، نہ فوج، نہ ہٹتے، کچھ نہیں ہے، ایک غلام اور ایک سواری اور کچھ ستو اور پانی کے ساتھ سفر کے لیے نکل پڑا ہے۔ کیا ایسی کوئی مثال ہے دنیا کے پاس؟ کیا ایسا کوئی شخصیت ہے جو دنیا نے پیدا کیا ہو یا دنیا نے پیش کیا ہو؟ جب قریب آیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سب نے آپ کا استقبال کیا، کپڑے دیکھے کہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور تو اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ 10 سے زیادہ پیون تھے، پیچس جس کو کہا جاتا ہے، پیچس تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وقت کا یہ خلیفہ ہے، اگر اس حالت میں وہ بڑے بڑے عیسائیوں جو وہاں ہیں، اگر ان سے ملاقات کرے تو ان پر کیا نظر ہوگا، کیا سمجھیں گے وہ لوگ؟ اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ کی سادگی ہم جانتے ہیں، آپ کے اخلاق ہم جانتے ہیں، کیونکہ ممبر پر بارہا آپ کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی 8 پیون، کبھی 10 پیون، 10 پیچس ابو عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر لگے ہوئے رہتے تھے۔ ہم جانتے ہیں آپ کے کردار اور اخلاق کو۔ سامنے والوں کے لیے، عیسائیوں سے اب ان کے بڑے بڑے پوپوں اور پادریوں سے ملنا ہے، یہ کپڑے زیب تن کیجیے۔ تو ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ درہ نکالتے ہیں اور ان کو غصے سے یہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انکم کنتم اذل الناس، اقل الناس، احقر الناس، يعزكم الله بالاسلام فمهما طلبوا العزة بغيره يذلكم الله، کہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، کہ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملوں کو کہ بے شک تم سب سے ذلیل تھے، سب سے کمتر تھے، سب سے حقیر تھے، کوئی جاننے والا نہیں، تمہاری زندگیاں کیسے تھی، تمہاری حالات کیسے تھے۔ یعزکم اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت اور سربلندی عطا کی ہے۔ فمہما طلبوا العزت بغیرہ، اگر تم نے عزت کو اس کے علاوہ کسی اور چیز میں طلب کیا، یذلکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اسی لباس میں ہے، اور مناسب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت باری غلام کی سوار ہونے کی آتی ہے۔ دیکھیے تاریخ کیسی لکھی جا رہی ہے کہ غلام کی باری سوار ہونے کی ہے اور ان کی نکیل پکڑ کر چڑھنے کی آتی ہے۔ نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں، غلام عاجزی سے درخواست کرتا ہے، زیادہ تو بول نہیں سکتا، درخواست کی زبان میں دبے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، باری تو ہم نے برابر نبھائی اب تک پورے سفر، اب آپ کی ملاقات وہاں پادریوں سے، پوپوں سے ہونا ہے، خدا را اب تو آپ سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کل میدان حشر میں، قیامت کے اس روز محشر میں، کیا تم میری جگہ جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر نہیں تو چپ چاپ بیٹھے رہو۔ اس کہہ کر نکیل پکڑ کر آگے چل رہے ہیں۔ وہاں پادری اور پوپ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، اس حالات کو، وہ پوچھتے ہیں آس پاس کے اس سے، خلیفہ کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، خلیفہ وہ ہے جو نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، غلام وہ ہے جو سوار ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، بلا چوچرا چابی ان کے حوالے کر دو، ہم ایسے شخص سے اگر لڑائی کریں گے تو شکست کے علاوہ کوئی چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہوگی، کیونکہ لکھا ہے ہمارے کتابوں میں کہ جو بھی بیت المقدس، مسجد اقصی فلسطین کی فتح کے لیے آئے گا، اس کے اخلاق ایسے ہوں گے، اس کے کردار ایسے ہوں گے۔ بس انہوں نے وہ کردار، وہ اخلاق کو دیکھ کر کہا کہ ایسے اخلاق والا آئے تو خاموشی سے چابی حوالے کر دینا ہے۔ یہ خون کا خطرہ بہائے بغیر فلسطین کو ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ تاریخی فتح ہے، تاریخی فتح، اور فلسطین کی تاریخ تو میں اور آپ جانتے ہیں کیا کچھ حالات ہیں، اب کیا کچھ حالات ہیں، پھر سے حادثے ہو رہے ہیں کہ تاریخ کیسی ہے، بہت پرانی تاریخ ہے، انبیاء کی سرزمین، سب سے زیادہ انبیاء وہی آئے۔ بتاتا چلوں، بات آئی ہے تو فلسطین اس زمانے میں فلسطین ہے، اس زمانے میں فلسطین کا مطلب اس میں شام،
सीरिया जिसको कहते हैं, सीरिया, जॉर्डन, उर्दून जिसको कहते हैं, 2, फिर तीसरा इसराइल जो ग्रेट इसराइल उनको कहते हैं वो, और चौथा फलस्तीन। ये 4 सल्तनत, ये 4 मुल्कों का मिलाकर फलस्तीन था, यानी सीरिया, शाम, जॉर्डन, उर्दून, इसराइल और फलस्तीन, ये 4 मिलकर एक था। अंबिया की सरजमीन थी। सबसे ज्यादा नबी वही तशरीफ लाए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, याकूब अलैहिस्सलाम हो, इसहाक अलैहिस्सलाम हो, ये सब चीजें वही तशरीफ लाए थे, वही नबी बनाए गए थे। बेशुमार अंबिया वहां आए। अंबिया की सरजमीन है, अंबिया की चीजें, अंबिया के मकाम वहां है। तो यहाँ पर लेकिन यहूदियों ने जो सलूक किया, बहुत खराब सलूक किया। बहुत पुरानी तारीख है उनकी। जब यशू अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया तो बुख्त नसर ने उनको वहां से मार भगाया, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको मार भगाया था। फिर वो भटकते रहे, उनके बदमाशियां खत्म नहीं हुई। फिर जब दोबारा हमला हुआ, दोबारा हावी हुए मस्जिद अक्सा और फलस्तीन पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, बेशक से 70 साल पहले एक ईसाई बादशाह था, उसने उनको वहां से मार भगाया था। हमेशा वो भटकते रहे, फिरते रहे दुनिया में, और कई मर्तबा उनके साथ ये हुआ कि यहाँ तक के जो फलस्तीन की जो जगह है मस्जिद अक्सा वगैरह, वो कोड़ा करकट की जगह तक भी बनाया गया था। तारीख लिखने वाले लिखते हैं ऐसे हालात थे सबके नजदीक। हालांकि वो मुकद्दस है, मुसलमानों के पास भी क़िबला अव्वल है, ईसाइयों के पास भी वो मुकद्दस है, और यहूदियों के पास भी मुकद्दस है। ये चीज चलती रही, यहाँ तक कह कि उमर रज़ियल्लाहु ने उसको फतह किया। उमर रज़ियल्लाहु ने ये खून का खतरा बहाए बगैर इसको फतह किया था। आज क्या हाल है? 1969 जब दोबारा यहूदियों ने इस पर कब्जा किया, नीम उड़िया लिबास में वहां जाते हैं, फिरते हैं कि जो वहां क़िबला अव्वल मुसलमानों का है, और उसके बाद से जो मुसलमानों की शहादतें वहां हो रही कि अब 1-2 महीना पहले जिन लोगों की वफात हुई, जिन मुस्लिम शुहदा की फलस्तीन में तकरीबन 30-40 हजार, उसमें से 15,000 बच्चे, 10 से 15,000 बच्चे, दूध पीते बच्चे, चलते फिरते बच्चे। अंदाजा लगाइए क्या हाल रहेगा, कैसी हालत रहेगी उनकी, कि मीडिया वाले उनको कहना पड़ता है, रिकॉर्डिंग में है कई सारे बच्चों के, कि मैं अल्लाह के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा कि कुछ भी हो मेरे पर्दे का लिहाज रखना, पर्दे में, मीडिया में, लाइव में वगैरह मेरा चेहरा ना बताना। ये बच्चों के अल्फाज है। रोते हुए, खिसकते हुए, बिल बिलाते हुए वो गिड़गिड़ा रहे। फिर से कोई उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए जो बैतुल मक़दिस को फतह करे, फिर से कोई सलाहुद्दीन आए जो बैतुल मक़दिस को और मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए फतह किए। ये है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अखलाक और किरदार थे। दुर्रा ऐसा था, और दिन बंदों के लिए था, रातें वो गश्त लगाया करते थे। मशहूर वाक़यात थे बहुत सारे कि रातों को वो गश्त लगाया करते थे मदीने में। ऐसे अफराद या ऐसे घर जिनके मर्द हजरात जंगों के लिए गए हैं, वैसे घरों को राशन दिया करते थे, उनके कामकाज पूरे किया करते थे। खुद वजन के बोड़े जो बड़े बड़े वजनी हैं ढोकर पहुंचाया करते थे। दिन में लिस्ट लेते, घरों को जाते, जो भी मदीने में जो अफराद जंग के लिए गए ऐसे घरों का दौरा करते कि क्या जरूरत है, क्या मतलब है, वो अपने आप ढोकर पहुंचाते थे। मशहूर वाकया है कि जब किसी जगह पर घर में प्रेगनेंसी की हालात थी, बच्चा पैदा होना है, तो कहा कौन है घर में हजरात, कोई ज्यादा मदद करने वाले नहीं है। तो है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहलिया को लेकर गया। वहां जाकर चीज हो रही है, मेहनत हो रही है, और ये कुछ ना कुछ खाना वगैरह बनाते हुए बाहर बैठ रहे हैं। अंदर से आवाज आती है, ऐ अमीरुल मुमिनीन मुबारक हो, औलाद हुई है। ये सुनकर घर वाले सहम जाते हैं कि वक्त का अमीरुल मुमिनीन जो खाना बनाते या कोशिश करते बैठा है और उसकी बीवी को अंदर भेजा है। ऐसे अखलाक आज का है, ऐसे किरदार आज का है। नमूना बनाना है तो उनकी शख्सियत को पढ़ो कि कितने बेशुमार खजाने हैं कि आज तक भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में इनका ये रिसर्च मकाला पेश किया जाता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अखलाक और किरदार कैसे थे और उन्होंने हुकूमत कैसे की। 10-11 साल जो उन्होंने हुकूमत की कि उनके जमाने में जो फतुहात हुई, मदीना से निकलकर इस्लाम रोम, ईरान, कादिसिया, इराक, यहाँ के इलाकों तक भी वो इस्लाम पहुंचा है। कैसे किया ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने? अपने आप को उन्होंने इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया था और उनकी बड़ी तमन्ना भी थी। देखिए कैसी बात है कि मुझे ईमान आए तो मदीने में आए, ईमान मुझे मौत आए तो मदीने में आए, मदीने में मुझे मरना है, लेकिन किसी मुस्लिम के हाथ में नहीं। कैसे हो गए हालात? लेकिन तारीख ने देखा
کہ جب نماز کی حالت میں، اندازہ لگائیے نماز کی حالت میں ابو لولو فیروز جو کہ مجوسی غلام ہے کہ وہ خنجر مارتا ہے 1 سے 2 3 مرتبہ خنجر مارتا ہے، آواز بند ہوتی ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بھی تھے سامنے کرتے ہیں اور وہی پڑے رہتے ہیں۔ نماز کے بعد جب تفتیش کی گئی، دودھ وغیرہ پلایا گیا تو پورے انٹھڑیاں کٹ کر ہیں، اس حالت میں وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب دل کم ہے ان کے پاس۔ اس حالت میں بھی کیسے حالات ہیں، پورے انٹھڑیاں باہر ہیں، اس حالت میں بھی جب کبھی ہوش آتا نماز کی طرف رخ کرتے، دین کی طرف رخ کرتے، ذمہ داریوں کی طرف رخ کرتے، کہتے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب میں اللہ کے حوالے ہونے والا ہوں۔ اسی طرح پھر پوچھا کر بھیجتے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جاؤ پوچھو کہ عمر چاہتا ہے کہ وہ جہاں اس کے 2 رفیق کار مدفون ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہاں میں دفن ہونا چاہتا۔ جیسے یہ بات ابو بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس جگہ کو اپنے لیے خاص رکھا تھا، کیونکہ وہ ان کا گھر تھا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا کہ اسی گھر میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، پھر ان کے ایک پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو وہ تیسری جگہ وہ اپنے لیے رکھے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک تو شوہر ہے، دوسرے والد ہیں، پردے کے کیا بھی ضرورت نہیں۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بات آئی تو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ خواب دکھایا گیا تھا اس سے پہلے کہ میرے گھر میں 3 ستارے یا 3 چاند 3 تارے اس طرح ہیں، چنانچہ ایسا ہی ہوگا یا یہی اس کی حقیقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، دفن کی اجازت ان کے لیے ہے، لیکن مرنے سے پہلے بول کر مرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ دوبارہ وہاں لے کر جانا ہے، پھر اجازت لینا ہے ان سے، ہو سکتا ہے کہ میرے زندگی میں امیر المؤمنین کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اجازت دی ہے، اگر پھر اجازت ملے تو دفن کرنا، ورنہ بقی میں عام مسلمانوں کے ساتھ عمر کو دفن کر دینا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ جیے تو کیسے جیے، کیسے اخلاق کے ساتھ جیے اور کیسے کمانڈری کے ساتھ جیے کہ تپ جاتے تھے اور لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بڑی بڑی سلطنتوں میں اور ایوانوں میں عمر کا نام نزلہ و قہر بن کر طاری ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اخلاق اور کردار ویسے تھے۔ جب مدینے میں مسلمانوں کا مال وغیرہ جمع ہوا، قادسیہ وغیرہ فتح ہو کر زارو خطار رونے لگے کہ یہ مال کتنا ہے، یہ اسباب کتنا ہے، اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہے وہی بہت کچھ ہے۔ اسی حالت میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی 60 پر 3 سال تھی، ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 60 پر 3 سال، عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 60 پر 3 سال۔ سخاوت میں ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے، اس سے پہلے ہی ان کا نام آیا بیر روما کے سلسلے میں، جب اعلان ہوتا ہے کہ مدینے کا جو منافقین کے قبضے میں، یہود کے قبضے میں جو کنواں ہے سب پیسہ دے کر پانی لیتے تھے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو 1000 درہم دے کر انہوں نے خریدا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس زمانے میں 1000 درہم، اور تو اور جنگ تبوک وغیرہ میں تقریباً کئی 100 اونٹ، گھوڑے اور کئی 10,000 دینار یا درہم کی بات آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ اپنے آپ کو اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیا تھا کہ کتنے موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی جو صلح ہے اس موقع پر بھی جب عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، واپس نہیں آئے تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا الفاظ تھے کہ میرا یہ بازو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہے۔ ان کی عزت اور احترام کے لیے جب حالات ناگفتہ ہوئے، 6 سال تو ان کی حکومت کے اچھے تھے، آخری 6 سالوں میں فتنوں کا یہ ہوئی، عبداللہ بن سبا جو یہودی وغیرہ ہے، معتزلہ، شیعہ، یا اس طرح کے جو فرقے آئے عروج میں، ان کی وجہ سے اختلافات ہوئے۔ اختلافات ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ کر اجازت بھی پوچھتے ہیں کہ اجازت دیجئے تاکہ لڑائی کرو، ان کو مار بھگاؤ، تو کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینے میں کوئی فتنہ ہو، خون خرابہ ہو یا کوئی اختلاف۔ جب مارا گیا کیا حالات تھے ان کے، گھر کے اندر گھس کر مارے ہیں، ان گھر کے اندر گھس کر مارے ہیں۔ آیت میں ابھی بھی ترکی میں وہ قرآن ہے جس قرآن میں ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے، آیت دیکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر وہ چھینٹے، آج تک بھی وہ قرآن محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ اس حالت میں ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کہ پہلے خلیفہ یہ وفات ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید، عثمان رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا مال جائیداد
सब कुछ उन्होंने इस्लाम की राह में कुर्बान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों का निकाह है तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ, इसीलिए देने वाले लक़ब ज़ुन्नूरैन भी देते हैं। फिर उसके बाद जो नाम मैंने आपके सामने दिया, जवामर्दी देखनी हो तो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो। बच्चे में सबसे पहले ईमान लाने वाले अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उम्र 10-12 साल थी उस वक्त उन्होंने ईमान लाया, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती और बड़ी महबूब बेटी थी, उनका निकाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। लेकिन जवामर्दी ऐसी थी कि खैबर का वो वाक़या याद होगा, कैसे हालात थे कि फतह ही नहीं हो रही है, फतह ही नहीं हो रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फतह ही नहीं हो रही है। मुसलमानों की पाए दर पे कोशिशें हो रही है लेकिन किले पे फतह नहीं हो रही। तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कल मैं एक ऐसे शख्स के पास झंडा दूंगा जिसके पास खैबर के फतह के इम्कानात है, फतह हो जाए। तो उसके बाद दूसरे दिन उस वक्त आया था अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों में जो तकलीफ होती है, आंसू चश्म की बीमारी यानी लाल होना, उस तरह की बीमारी थी। बुलाया, दिया झंडे को, वो दरवाजा जो कि 7, 8, 10, 12 लोग पकड़कर मेहनत से खोलते बंद करते थे, लिखने वाले तारीखदान लिखते हैं कि एक हाथ पकड़कर खींचा था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कैसी बहादुरी रही होगी। हर जंग में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हर जंग में तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और मौत के बिस्तर में उन्होंने सोना गवारा किया कि हिजरत के मौके पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिस्तर पर लिटा कर गए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बिस्तर पर लिटा कर गए। ये नहीं पूछा कि लोग आपके खून के प्यासे हैं, कत्ल के प्यासे हैं, आपको मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, ऐसी हालत में मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं। और कहते ही वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कि उस रात जो नींद मुझे आई वो कभी फिर नहीं आई, उतनी सुकून की नींद वो वहां सोए। कि इनके बारे में भी आता है कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, इनको भी फजर नमाज में शहीद किया गया। देखिए कि मुस्लिम हुक्मरान कैसे थे और उनका इखलास कैसा है, उनके कुर्बानियां कैसी हैं, उनकी मेहनतें कैसी हैं। तकरीबन जिंदगी इनकी जंगों में गुजरती है कि हर जंग में शरीक होते, बहादुरी के लिए मिसाल माने जाते कि ताकत, तलवार, हथियारबाजी सब कुछ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ थे। कि खलीफा अव्वल के ज़माने में हो, खलीफा सानी के ज़माने हो, खलीफा सालिस के ज़माने में हो, सबके लिए बाजू बने हुए थे। वफात हुई तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तसर ज़िंदगी है। इसके बाद जो मैंने कहा नाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि इनके बारे में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्न बनी हाज़ा सय्यिदुन। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा है, सरदार है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े जमातों के दरमियान इख्तिलाफात में सुलह कराएगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद उम्मत मुस्लिमा 2 फ़िरक़ों में बंटती है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक। 4, 5 या 6 महीने ये खिलाफत करते हैं। उसके बाद है तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में वो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाते हैं। कुर्सी है, पूरे मुसलमानों के खलीफा, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने पेश की कि ये ओहदा, ये चीजें मुझे इख्तिलाफात के साथ पसंद नहीं है, इसीलिए मैं खुद ये ओहदा, ये जिम्मेदारी मैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले करता। ये है हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। शहादत है तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, लोग इनको लिखने में बहुत गुलू कर देते हैं और इस्राइली रिवायत या अक्सर तारीख लिखने वाले शिया, ये भी याद रखिए कि तारीख जो लिखा है अक्सर लिखने वाले शिया थे। इसीलिए हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत को जैसा समझाना है उसमें अक्सर गुलू कर देते और तो और नाजेबा चीज़ें, फितने, बिदातें क्या कुछ शुरू करते। हाँ, कुर्बानी तो है उनकी। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु गए तो उस वक्त जो हालात और जो फितने बनु उमैया के हो रहे थे, उस वक्त उसको ख़त्म करने के लिए इस्लाम के खातिर वो निकलते, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। इतना तक कह दिया है तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि अगर ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम को कोई जानवर या घोड़ा भी होता तो उसकी इज्जत देते। मैं तो नवासे रसूल हूँ, मेरे साथ तो एहतराम और इज्जत से पेश आओ। लेकिन वैसा नहीं हुआ, वो हालात नहीं हुए कि खुद इनको लड़ने वाले, मारने वाले मुसलमान थे। देखिए कैसी बात है कि करबला का मैदान क्या कुछ हालात थे कि इनके हाल में, इनके आंखों के सामने इनके सारे खारे खानदान को शहादत का मकाम दिया गया या कत्ल किया गया, शहीद किया गया। छोटे छोटे बच्चों को, अफराद को, लोगों को आंखों के सामने इनको शहीद किया गया, फिर आखिर में इनको मारा गया।
یہ ہے مسلمانوں کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اسلام کے خاطر لڑنا ہے اور اسلام کے خاطر ہمیں مرنا ہے۔ جنگیں دیکھنی ہو تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ لکھنے والے سیرت نگار لکھے کہ 100 سے زیادہ جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لڑے، کہ جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے، لیکن اندازہ لگائیے کہ سارے زخم جسم کے سامنے حصے میں، پیچھے ایک بھی زخم نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی جنگ سے پیٹ مڑ کر نہیں دیکھا، پیٹ مڑ کر نہیں بھاگا، یہ ہے۔ اور ہر جنگ میں یہ کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ہر لڑائی میں اس ارادے اور اس نیت سے شریک ہوتا کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن لقب ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ، سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار ہے۔ بڑے بڑے لڑائیاں لڑی، پہلی جو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے جنگ یرموک، اس میں بھی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارنامے، کہ نام بس کافی تھا کہ نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہ کتنے لڑائیاں لڑے۔ روایت میں کہیں نہیں آتا کہ کسی لڑائی میں خالد رضی اللہ عنہ کو شکست ہوئی ہے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی سپہ سالی رہے گی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اسلام سے پہلے بھی ویسے تھے، جنگ احد میں اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت پیچھے سے جن لوگوں نے حملہ کیا وہ خالد بن ولید کے ساتھ آ کر حملہ کیا تھا، کہ پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کو کھڑایا تھا، وہ جلدی میں نیچے اتر آئے تو اس راستے سے خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، اور اس کے بعد کے محادثے سے ہی معلوم ہو گیا خالد رضی اللہ عنہ کو ایمان کیا ہے۔ جب یہ ایمان لائے تو 2-3 افراد ایک ساتھ ایمان لائے تھے، یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی جب ایمان لائے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ ہر لڑائی میں جنگ موتا ہم جانتے ہیں کہ 1 لاکھ کا لشکر کے پاس 3000 کے سپاہی ہیں، کہ پہلے جعفر رضی اللہ عنہ مارے گئے، دوسرے صحابی وہ مارے گئے، تیسرے صحابی وہ مارے گئے، تو اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کمانڈری اپنے پاس لیتے ہیں۔ اس وقت 10 سے 11 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو بڑے اچھے طریقے سے اس گھمسان لڑائی سے بچا کر مدینہ لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہی انہیں سیف اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کی تلوار ہے۔ ہر لڑائی میں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، شہادت کا مقام، شہادت کے ارادے سے شریک ہوتے تھے، لیکن لڑائی میں شہید نہیں ہوئے۔ اور کہا وہ کہ اگر میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو حضرت خالد کو مجھے آتی۔ دیکھیے ان لوگوں کے لیے مثال ہوں کہ خالد بستر پر مر رہا ہے، بستر پر اتنے لڑائیاں لڑی، ہر لڑائی میں جذبہ ایمان کے ساتھ شریک ہوئے اور کسی لڑائی میں شکست نہیں ہوئی۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ ایک لڑائی میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ 100 سے زیادہ لڑائیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پہلے تو یہ ذمہ دار تھے، جنرل کے کمانڈر تھے، پھر اس کے بعد وہاں سے آخری معمولی سپاہی بنے، پھر اس کے بعد سبکدوش کیے گئے، لیکن کبھی اسلام پر آنچ آنے نہیں دی۔ جب تک ساتھ دیا اسلام کے خلاف ڈٹ کر لڑے، جنگ یرموک ہو، بعد کے جو بھی لڑائیاں ہو، سب میں خالد رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہیں۔ اسی لیے کہنا پڑا اقمت الامہات ان یلدنا مثل خالد بن ولید، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا فرزند یا جیسا فرما بردار یا جیسا سپہ سالار پیدا کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی جنگی زندگی بطور مطالعے کے قابل ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے یورپ، طارق بن زیاد، کہ یہ بھی ایک نوجوان کمانڈر ہے، بنو امیہ کے زمانے میں ایک نوجوان کمانڈر ہے۔ اب کا جو اسپین ہے جہاں پر مسلمانوں نے 700 سال سے زیادہ حکومت کی تھی، وہاں پر یہ فتح کے لیے آتے، بھیجا جاتا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، 68,000 کا لشکر، 7,000-8,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ جب سمندر پار کرتے ہیں تو اس کے بعد حکم دیتے ہیں کہ کشتیاں جلا دی جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کشتیاں جلا دی جائے، آگے یا تو لڑو، محنت کرو، غازی بنو، یا تو شہید ہو جاؤ، پیچھے کا راستہ بھول جانا ہے۔ کشتیاں یہ کہہ کر آگ لگائی دی گئی اور بہترین خطبے کے ذریعے آگے بڑھایا، لڑنا ہے، محنت کرنا ہے، فتح پانا ہے، اگر شکست ہوئی تو یہی شہادت ہے ہمارے لیے، پیچھے کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، واپسی کے راستے بنے،
لیکن محنت کی اور ایسے سپاہی کہ اتنی فوج کے ساتھ وہ بہترین طریقے سے اس وقت کے اسپین پر غالب آئے، اندلس پر، جہاں پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ جامعہ قرطبہ وہاں پر ہے، مسلمانوں کے عظیم عظیم محلات ہیں، 7 جو ونڈرز آف دا ورلڈ ہے اس میں سے ایک ٹوٹی عمارت ہے جو اندلس اسپین میں ہے، وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے کہ وہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ جابر بن حیان ہو اور بھی بہت سارے اسلامی اور مسلمانوں کے نام ہیں جو وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، جو اندلس کے پیداوار ہیں، جو اندلس میں انہوں نے پیدا کیا، ترقی کی، محنت کی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اندلس سے فائدہ اٹھائے یا اندلس میں بنے ہیں۔ اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ پہلے یہ سپہ سالار طارق بن زیاد کا، کہ مٹھی بر لشکر کے ساتھ اتنے بڑے قافلے کو اس نے شکست دیا، جس کی وجہ سے آج تک بھی جبرالٹر، جبل طارق پہاڑ کا نام ہے، اور آج بھی وہاں کے بہترین سپہ سالاروں میں طارق بن زیاد کا نام آتا ہے۔ پھر ایک اور نام میں نے لیا آپ کے سامنے، محمد بن قاسم۔ یہ نام تو ہم نے سنا ہوگا کہ حجاج بن یوسف کو سندھ سے، جو کہ موجودہ اب جو پنجاب وغیرہ ہے، اس زمانے میں اسلام کے اثرات وہیں سے ہندوستان میں زیادہ ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد جب حجاج بن یوسف کو یہاں سے ایک عورت جیل سے خون سے خط لکھتی ہے کہ یہاں مسلمانوں کا خلیفے کو ہمارے جو قید میں ہے، یہاں کا ظالم بادشاہ ظاہر وغیرہ اس کا نام آتا ہے، بند کر دیا تھا، تو علن اندر سے قید خانے سے خون سے وہ خط لکھتی ہے کہ ہماری فکر نہیں ہے، کہ ایک بہن کا پیغام ہے بھائی کا نام کہ یہاں ہماری مدد کے لیے افراد بھیجو۔ تو اس کے جواب میں حجاج بن یوسف اپنے نوجوان بھتیجے کو، 17 سال عمر، اندازہ لگائیے، سوچ بھی نہیں سکتے، 17 سال کی عمر میں وہ کمانڈر بن کر آتے اور یہاں کے راجہ ظاہر کا سر کاٹتے۔ اس کے بعد وہ 1-2-3 سال تک یہاں رہتے، فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو لوگ آنسو بہا کر ان کو روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ خدارا آپ نہ جائیے، آپ ہمارے لیے عزیز ہیں، محترم ہیں، آپ جیسا سپہ سالار، آپ جیسا انصاف پسند بادشاہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تصور کیجئے کہ 17 سال کی عمر میں سپاہی نہیں، کمانڈر بن کر حملہ کرنا ہے تو کیسی تربیت ہو رہے گی اس نوجوان کی، اور جنگوں کی زندگی میں اس نے کیسے اپنے آپ کو ڈھالا ہوگا، کہ کتنی بڑی بات ہے کہ 17-18 سال یہی بننے کی عمر ہے۔ اسی میں ہم کو عزائم سوچنا ہے، مقاصد طے کرنا ہے۔ 3 ایج جو 13 سے 19 ہے، 13 to 19، اسی میں بننے والے بڑے بڑے افراد مسلم دنیا کو ملے ہیں، جس کی ایک مثال طارق بن زیاد بھی ہے اور محمد بن قاسم بھی ہے، کہ 17 سال کی عمر میں وہ فاتح سندھ کے نام سے مشہور ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے کہ اسلام کے ہندوستان میں پہنچنے میں سب سے اہم کردار ان کا بھی ہے، محمد بن قاسم کا۔ اس کے بعد میں نے ایک نام لیا ہے صلاح الدین، کہ شخصیت تو ان کی ایسی ہے کہ گھنٹوں بول سکتے، کوشش کروں گا کہ مختصر بولوں۔ پیدا ہوئے ترک قبیلے کے تھے، ترک قبیلے کے یہ تھے، ترک، 16-17 سال ان کی عمر، جیسا محمد بن قاسم کی۔ اس عمر میں معمولی گھرانے میں، زیادہ کچھ بڑے شہرت وغیرہ نہیں ہے، معمولی گھرانے میں پیدا ہونے والا ہے لڑکا ایک خواہش رکھتا ہے، ایک آرزو باندھتا ہے، ایک امید رکھتا ہے، ایک سپنا دیکھتا ہے کہ آگے چل کر مجھے مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کو فتح کرنا ہے۔ کیونکہ 490 پر 3 ہجری میں، جو اس وقت کی تاریخ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتح کرنے کے بعد دوبارہ وہ عیسائیوں کے حوالے چلا گیا تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے، مسجد عمر وغیرہ میں گھوڑوں کے، انسانوں کے پیر نہیں، بڑے بڑے گھوڑوں کے پیروں تک خون تھا، مسلمانوں کا خون، ویسا تباہی مچائی، ویسا تاراج کیا، ویسے قتل و غارت گری، اور مسلمانوں سے انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو، فلسطین کو چھینا تھا۔ تو یہ 17-18 سال کی عمر میں ہی ان کا ایک مقصد تھا، مشن تھا کہ مجھے دوبارہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ فوج میں بھرتی، معمولی سپہ سالار نہیں، معمولی فوجی بنائے گئے، پھر محنت کرتے رہے، پھر چیف بنائے گئے، کمانڈر بنائے گئے، پھر سارے اس پر کمانڈر بنائے گئے۔ ایمان الدین زنگی کا زمانہ آیا، پھر نور الدین زنگی کا زمانہ آیا، پھر محنت کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے۔ آتا ہے کہ اس درمیان وہ ہنسنا بھول گئے تھے، بتائیے، ہنسنا تک بھول گئے تھے۔ علماء اس سے پوچھتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تم ہنستے کیوں نہیں؟ تو ان کے الفاظ ہے کہ میرے نبی کے الفاظ میرے سر اور آنکھوں پر، لیکن میں کیسے مسکراؤں کہ قبلہ اول دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ اور روایتیں لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں جنگوں کی زندگی کے درمیان وہ کبھی پیر پھیلا کر نہیں سوئے، 40 دن ہو 50 دن ہو، تصور کیجئے کیسا جنون ان کے اندر رہے گا۔ 30 سال محنت کی انہوں نے، 30 سال اپنی زندگی کے بیت المقدس کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے دیے، 16 سے زیادہ لڑائیاں لڑے ہیں، 16 سے زیادہ لڑائیاں، اور ہر لڑائی میں وہ نور الدین زنگی کا ممبر بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس کی بھی بڑی خواہش تھی۔ اتنے لڑائیاں لڑنے کے بعد اس وقت کا جو پورا یورپ لڑائی میں سامنے آتا ہے، فلسطین کا موقع ہو یا بیت المقدس کی لڑائی ہو، اس وقت کا جو زبردست بادشاہ ہے رچرڈ دی لائن ہارٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ شیر کا کلیجہ رکھنے والا شخص، ایسے شخص سے مقابلہ ہے۔ جرمنی، یورپ، فرانس اور اس وقت کے جتنی طاقت عیسائی تھی، سب لوگوں نے اپنی فوجیں مسلمانوں کے خلاف، صلاح الدین کے خلاف جمع کر رکھی تھی۔ آتا ہے روایتوں میں کہ ان کی زندگی حساس اور حالتیں تقریباً جنگوں میں ہوتی تھی۔ کبھی ایک حادثہ یہ بھی آیا کہ ایک عورت زہر کا تلوار لے کر آتی ہے، ایسا زہر کہ اگر اس کو کچھ خراش بھی لگ جائے تو وفات ہو سکتی ہے۔ پکڑ لیا، پکڑ کر کہا ما خلق اللہ صلاح الدین، کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا صلاح الدین کیوں وہ تجھ جیسی عورت کے ہاتھ قتل ہو جائے۔ جذبہ ایمانی ویسا تھا، اگر اسلام نے قتل کرنا، عورت کو مارنا صحیح ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ پھر وہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کے پاس اس عورت کو واپس بھیجتے ہیں۔ اپنی زندگی، اپنا مشن، سب کچھ انہوں نے یہی رکھا کہ بیت المقدس ہے، فلسطین کو مسلمانوں کے لیے فتح کرنا ہے۔ 30-40 سال، 16-17 لڑائیوں کے بعد انہوں نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا۔ 580 پر 6 وغیرہ، 580 پر 3 ہجری کی بات آتی ہے کہ اس وقت انہوں نے دوبارہ 30-40 سال اندازہ لگائیے اپنی زندگی کے وہ بیت المقدس اور فلسطین کو دے دیے۔ کہ اس کے بعد جب فتح ہوئی تو عیسائیوں نے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے لیے فلسطین؟ تو کہا کہ میرے لیے سب کچھ ہے فلسطین، سب کچھ ہے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس۔ کہ اس کے بعد واپس آئے، کیا حالات رہے ہوں گے کہ علل اعلان انہوں نے معافی کا نامہ لکھا ہے کہ جو بھی عیسائی یہاں سے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت کا واقعہ بھی یاد ہوگا جب عیسائیوں نے اس کو فتح کیا تھا، گھوڑے کے پیروں تک مسلمانوں کے خون تھا، تباہی مچائی گئی، بربادی کی گئی، پوری طرح تالاش کیا تھا۔ لیکن جب صلاح الدین نے فتح کیا تو کھلے عام معافی کا اعلان کیا، کھلے عام معافی کا اعلان کیا کہ تمہارے لیے وقت پہ اتنا ہی نہیں، اپنے فوجیوں کے ذریعے پہرا دیا تاکہ کوئی اور مسلمان جذبات میں آ کر ان پر حملہ نہ کر دے۔ اس کے لیے کیا کیا؟ پورے راستے واپس سرحد تک کھڑایا فوجیوں کو تاکہ سلامتی کے ساتھ ان کو سرحد پار کرایا جائے۔ کہ ایسی مثال خود عیسائی مفکرین لکھتے ہیں، صلاح الدین جیسے اخلاق کردار والا شخص پھر کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہی الفاظ تاریخ دان ان کے لیے بھی لکھتے ہیں کہ اقامت الامہات ان یلدن مثل صلاح الدین، کہ مائیں آج بانجھ ہو گئے ہیں کہ صلاح الدین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے۔ آج فلسطین کی حالت کیا ہے؟ ہر آن حادثے ہیں، تکلیف ہے، شہادتیں ہو رہی، بڑے تو بڑے معصوم بچوں کو تک قتل کیا جا رہا ہے، اور ظلم اور بربریت ہے کہ ختم ہونے کا نام لے رہی ہے، اور انتظار میں ہے دنیا کہ کوئی اور صلاح الدین آئے جو بیت المقدس کو فتح کرے، کوئی اور عمر رضی اللہ عنہ آئے جو بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے فتح کرے۔ میری اور آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو ٹھیک کرے، کسی نہ کسی کو پیدا کرے جن کے ہاتھ میں دوبارہ بیت المقدس کی فتح ہو، وہاں کے لیے سکون اور امن کے پروانے ہو۔ تو یہ ہے صلاح الدین۔ اس کو فتح کرنے کے بعد دنیا نے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے سلطان کا لقب دیا کہ آج جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جاتا ہے۔ کہ سلطان جب یہود وہاں پر غلبہ پائے تو آ کر شام وغیرہ میں ان کی خبر کو مار کر پوچھا کہ اٹھ کہاں ہے تم، ہم دیکھ آ گئے ہیں، تیرے قلب پر تیرے دل پر جمع ہے۔ اتنی دشمنی تھی کیونکہ ان کے اخلاق صلاح الدین کے ویسے تھے کہ پہلے جذبہ پا کر حملہ کرنا ہے، 30 سال قربانی دی، اور جیسے ہی فتح ہوا تو ساروں کو معاف کر کر سرحد پار گیا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک مثال۔ محمد فاتح جو موجودہ ترکی
اب جو موجودہ ترکی ہے اس زمانے میں وہ قسطنطنیہ تھا. 1000 سالوں سے اس زمانے میں جیسا جاپان امریکہ سپر پاور ہے اس زمانے میں ویسا قسطنطنیہ کو سپر پاور مانا جاتا تھا کہ پیننسولا ہے, 3 طرف پانی 1 طرف خشکی. 1000 سالوں سے. اور قلعے کیسے ہیں, ایک ایک دیوار اتنی بڑی موٹی, اسی طرح 3-4 دیواریں ہیں, تصور ہی نہیں ہے اس پر حملہ کرنا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیے عمر ہے 17 سال, ان کی بھی عمر 17-18 سال. خواہش کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی وہ مجھے ملنا ہے, مجھے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے. تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت کے مسلم دنیا والے, کیونکہ فوج اتنی ہے, 1000 سالہ حکومت ہے اور بہترین قلعے ہیں. قلعے پار کرنا, پہلے فتح کرنے کے لیے شہر میں داخل ہونا نہیں, قلعے کے دروازوں کو پار کرنا یہ خود ناممکنات میں سے تھا. لیکن ان کا سپنا کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ جو موجودہ ترکی ہے اس کو فتح کرنا ہے. 3-4 سال محنت کرتے ہیں, اس کے بعد لشکر لے کر جاتے ہیں. دیکھیے اندازہ لگائیے کہ سمندری خشکی کے راستے سے حملہ ہوتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 30 دن 40 دن سے زیادہ حملہ ہوتا ہے, لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہے, رزلٹ نہیں ہے. دیواریں اتنی بہترین ہے کہ ان کے جو توپ بنائے گئے ہیں وہاں تک کارگر زیادہ نہیں ہو پا رہے ہیں. اب قریب ہے کہ لشکر جواب دے کیونکہ رزلٹ نہیں مل رہا ہے. تو انہوں نے ایک عجیب و غریب ترکیب سوچی کہ اب خشکی کے راستے سے تو ہمیں حملہ کرنا یہ ناممکن دکھ رہا ہے, چلو ہم سمندری راستے سے حملہ کریں گے. وہ بھی رات کی تنہائی میں پورا کام ہوتا ہے, رات کی تنہائی میں, کہ جو بڑے بڑے کشتیاں ہیں وہ خشکی کے راستے سے سمندر لے کر جاتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں, تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت نائمہ صہیب یہ مصنف ہے, لکھا ہے کہ رات میں محنت کرتے تھے تاکہ دن میں ان کو ان کی جو بھی حرکت عمل ہے وہ وہاں کے عیسائیوں کو نامعلوم ہو. کچھ لشکر کو دیکھا کہ یہاں سے حملہ کرتے رہو, ہم پیچھے سے اس طرح کریں گے کہ جانوروں وغیرہ کی چربیوں کو کاٹ کر, خشکی میں ہے اس زمانے میں 40-50 کلومیٹر بڑے بڑے کشتیوں کو کھینچا کر ریگستان وغیرہ سے پیچھے سمندری راستے میں لے کر جاتے ہیں. اور ان کے ایک تہوار کا دن تھا, سب نشے میں مست ہیں, اور اسی دن پیچھے سے توپوں سے اور یہاں سے سپاہیوں سے حملہ ہوتا ہے, پیچھے سے. اور ایسا حملہ کہ ان کا جو لشکر ہے وہ سامنے تو حملہ ہو رہا ہے, اب یہ پیچھے سے حملہ ہونا, اور ایسا وہ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی شخص سمندر کے راستے سے آ بھی سکتا ہے اور حملہ بھی کر سکتا ہے. کیسے انہوں نے تیاریاں کی ہوگی, کیسے محنت کی ہوگی. اس کے لیے انگریزی میں کہا جاتا ہے پیشن, جنون ویسا تھا ان کو کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے قسطنطنیہ کو مسلمانوں کے لیے فتح کرنا ہے. چنانچہ 22 ایئرس 22 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. اسلامی دنیا کا آج ایک بہترین شہر ہے ترکی, اس زمانے میں وہ 1000 سالہ عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے اس کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا. اس کے بعد ہی ان کا نام, دنیا نے ان کو لقب دیا فاتح. ان کا نام محمد ہے لیکن آج انہیں نام کے ساتھ محمد فاتح ہی بلایا جاتا ہے. حالانکہ فاتح لقب یہ دنیا نے دیا ہے ان کو, کہ مسلمانوں نے دیا ہے ان کو, اس وقت کے لوگوں نے دیا ہے. کہ اگر کوئی پوچھے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے تو یہ ہے ہماری تاریخ, یہ ہے ہمارے تاریخ کے گمشدہ اوراق. لیکن آج ہمارا کیا حال, ان پر ترس رہی ہے بہترین امیر کو, بہترین قائد کو, بہترین ذمہ دار کو, کہ کیسے وہ آئے آگے بڑھے. 60 سے زیادہ مسلم حکومتیں ہیں لیکن کردار کا ہی, اخلاق کیسے ہیں ہمارے, کیسے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تو برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ میری اور آپ کی حالات ہے. ہمارے کردار کیسے ہو, اخلاق کیسے ہو, یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. حالانکہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے شخصیات سے, خود صحابیات ہیں, صحابہ ہیں, اور بھی ایسے جنگی مجاہدین ہیں. ایک کی زندگی کو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو 100 صفحات, 500 صفحات, 1000 صفحات ہے. کچھ جھلکیاں میں نے بیان کی ہے. شخصیت پڑھنا ہے تو ایسے شخصیت کو پڑھو, فالو کرنا ہے تو ایسے شخصیت کو فالو کرو. اور ان ساروں نے جو مثال پیش کی, ٹین ایج 17 سے 19 سال, جوانی, عزم, حوصلے ہونا ہے, ارادے جن کے پختے ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ایسے ہی ارادوں کی ضرورت ہے, ایسے ہی جنون کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں اسلام کے لیے آگے بڑھنا ہے. بات آخری ہے تو ختم کرتا چلو, یہ ہندوستان ہے, یہاں تلوار اٹھانا نہیں ہے, یہاں دعوت کا کام کرنا ہے.
آج یہاں ہندوستان میں دعوت کی ضرورت ہے، زمین سازگار ہے، ماحول آج بھی سازگار ہے، اور امت تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، اور اکثر یہاں کی آبادی غلط فہمی کا شکار ہے، جانتی نہیں اسلام کیا ہے، قبول نہیں کرتی، معلوم نہیں کرتی کہ اسلام کے بارے میں کوئی کتاب خود پڑھ کر نہیں سناتی، احادیث خود نہیں بولتے۔ بولنا ہے تو مجھے اور آپ کو بولنا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار، یہ ہے داعیانہ مزاج۔ آج ہندوستان میں ضرورت ہے تو دعوت کی ضرورت ہے، انقلابی دعوت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑی ذمہ داری نہیں، اپنے آپ کو بنا کر پیش کیجئے کہ آپ امانت دار رہیے، سود سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، با اخلاق با کردار بنائیے۔ خود بخود یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے۔ ہمارے اخلاق ویسے ہی تھے لڑائیاں جنگوں میں، لیکن مثال کیسی تھی؟ رہبان اللیل فرسان النہار، کہ راتیں ان کی عبادتوں میں، دن گھوڑوں پر محنت کرنا ہے تو ویسا آج ہمارے لیے بھی ویسے ہو، عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے۔ کوئی بعید نہیں، یہاں کی اکثر آبادی انشاءاللہ مسلمانوں میں ہوگی، کیونکہ یہاں بھی مسلمانوں نے 750 پر 2 سال حکومت کی تھی، لیکن دعوت کی ذمہ داری جیسی نبھانی تھی، جیسی کوشش کرنی تھی، وہ کوشش نہیں کری، جس کا نتیجہ کہ یہ دن ہے۔ اب وہ دن دور نہیں، اگر ہم سے غفلت ہو تو پھر کیا کچھ حال اندلس میں ہوا، 700 سال وہاں پر حکومت تھی، لیکن کیا کچھ حالات ہے۔ فلسطین جہاں پر مسلمانوں کے اتنے شاندار ماضی ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ وہ تاریخ اللہ نہ کرے ہندوستان میں دہرائی جائے۔ اس کے لیے ہر بچے کو چاہیے کہ وہ دائی بنے، ورنہ مدعو بننے کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ مجھے اور آپ کو مثالی اشخاص کو پڑھنا، اور ان جیسے اخلاق اور ان جیسے کردار اور ان جیسے جذبہ ایمانی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آنے والے دنوں تک بھی ہماری جو بھی عبادتیں کرنا ہے اس میں جم کر شب قدر کی تلاش اور جستجو کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔